بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پیارے بھائیو بزرگوں، یہ مسئلہ بڑا اہم اور امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ یہ میرے ایک بھائی کا سوال ہے کہ جیسے اب الیکشنوں کا دور ہے، خاص کر دیہاتوں میں پردھانی کے الیکشن قریب ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس کے تعلق سے سوال یہ کیا گیا کہ الیکشنوں کے قریب جو پردھانی کے الیکشن ہیں ان کی دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی امیدوار ہمیں اپنے یہاں بلائے دعوت کے لیے، کیا اس کی دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر امیدوار بلاتا ہے اور پورے گاؤں کی یا محلے کی یا خاص لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے، اور دعوتیں کرنے پر مطالبہ نہیں ہوتا کہ مجھے ووٹ دینی ہے، لیکن اشارہ اس بات کی طرف ہی ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھڑا ہوں، آپ میرے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اشارہ ووٹوں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح مٹھائیاں تقسیم کرنا، اب یہ مسئلہ کھانے والے کے لیے بھی ہے اور کھلانے والے کے لیے بھی ہے، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اگر کھانے والے کے لیے جواز کی شکل ہو سکتی ہے تو کھلانے والے کے لیے بھی ہے، اور اگر کھانے والے کے لیے جواز کی شکل نہیں تو کھلانے والے کے لیے بھی نہیں ہے۔ مسئلہ دونوں کے لیے ہے۔ بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں اور غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک شرعی حیثیت سے حق رکھا ہے، ووٹ دینے کا بھی، ووٹ لینے کا بھی، ممبر چننے کا بھی۔ اس دور میں امیر چنے جاتے تھے، امیر المومنین ہوا کرتے تھے، بادشاہ ہوا کرتے تھے، جو بھی شکلیں تھیں وہ تھیں۔ آج کل شکلیں یہ پرچیوں کے ذریعے سے ہو گئیں، ممبر سازی کے ذریعے سے ہو گئیں، ووٹوں کے ذریعے سے ہو گئیں کہ فلاں فلاں آدمی نے، اتنے سارے لوگوں نے اس آدمی کو چنا ہے، اس کے ممبر زیادہ ہو گئے، اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں، اب یہ پردھان بن گیا۔ تو یہ ایک شکل ہے۔ بہرکیف یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا دعوت کھانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اب اس میں کھلے عام بات یہ ہے کہ بظاہر تو رشوت نظر نہیں آتی۔ ایک دعوت کی ہے، ہر ممبر چاہتا ہے کہ میں دعوت کروں۔ ایک کھلے عام تو رشوت نہیں ہے، اس کو رشوت بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں رشوت کا سائبہ ہے، رشوت کا شبہ ہے۔ تو لا یجوز، ایسی دعوت جائز نہیں ہے۔ اگر کھلانے والا اسی طرح لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اقوال سے سامنے والے کا دل جیت لے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دعوت کے ذریعے سے یا پیسوں کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح کسی ایک ممبر کو اپنی طرف بلایا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ کے اخلاق سے تو جائز ہے، آپ کی ہنرمندی سے، آپ کی اچھائی سے تو یہ جائز ہے، ورنہ اس طرح کی دعوت نہ کھلانا جائز ہے نہ کھانا جائز ہے۔ یہ توجہ کی بات ہے۔ اب یہاں یہ مسئلہ نکلتا ہے، جب عام دعوت، کھانے کی دعوتیں، روزی رزق اس طور پر جائز نہیں ہے، تو یہ شراب تقسیم کرنا، دارو تقسیم کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جو خود بذات خود ناجائز ہے؟ تو اس لیے ہر شخص کے لیے یہ اعلان ہے، یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے کہ ناجائز چیزوں کے تو قریب ہرگز نہ جایا جائے۔ اب اس میں کئی چیزیں آ گئیں، بیڑی سگریٹ آ گئی، شراب نوشی آ گئی، یہ بذات خود ناجائز،
جب عام دعوتیں، مٹھائیاں یا اس کے علاوہ اور کسی طرح کی دعوت قبول کرنا بھی جائز نہیں، دعوت لینا بھی جائز نہیں، جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، آپ فتاوی دارالعلوم اٹھائیں، اس پر لکھا ہوا ہے، اور اس کے یہ اردو فتاوی ہے، فتاوی شامی در مختار عربی فتاوی ہے، اس کے اندر بھی یہ عبارتیں موجود ہیں کہ یہ شکل جائز کی ہو ہی نہیں سکتی۔ شرعی حکم ہے، یہ ایک شہادت ہے، ووٹ کا دینا یہ ایک شہادت ہے اس بات کی، کسی کو امیر چننا، بادشاہ چننا، پردھان چننا، کسی کو اپنے لیے ایک متعین کرنا، اس بات کی دلیل ہے، یہ شہادت اور گواہی ہے کہ میں اپنی طرف سے اس فلاں شخص کو چنتا ہوں، یہ امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے متعلق فیصلہ کرے گا، یہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کرے گا، میں اس آدمی پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ بھروسے مند آدمی ہے، میں اپنا حق، اپنی ووٹ، اپنا نشان اس کو دیتا ہوں کہ یہ آدمی بھلا ہے۔ یہ شہادت ہے، اور شہادت، گواہی کہیں غلط چیزوں پر نہیں دی جاتی، ناجائز جگہوں پر نہیں دی جاتی۔ اگر بھروسے مند آدمی ہیں اور بغیر آپ کو خریدے ہوئے آپ نے اس کو ووٹ دی ہیں تو جائز ہے۔ اب آپ خیال کیجئے، غور کیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 روپیہ دے کر ووٹ کے بدلے میں کسی کو 1 روپیہ دیا ہے اور آپ نے اس 1 روپے کی بدولت اس کو ووٹ دی ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آپ اپنے امیدواروں کے اخلاق دیکھیے، آپ اپنے امیدواروں کو چنیے اور اپنے دل سے فیصلہ کیجئے، اس کے اخلاق اور عادات دیکھ کر فیصلہ کیجئے، یہ شکل جائز ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی طرح کا کچھ کھا پی کر دعوت میں شریک ہو کر ووٹ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات میری سمجھ میں آئی، ذہن میں آیا، اس لیے میرے ایک بھائی نے سوال بھی کیا اور یہ کئی باتیں میں نے اور مزید بتلا دی۔ جیسا کہ اب الیکشنوں کا دور ہے، یہ پیغام میں چاہتا ہوں کہ علاقے کے اندر پورے جہاں جہاں الیکشنوں کا سیزن ہے، الیکشنوں کا دور ہے، سارے بھائیوں تک میری یہ بات پہنچائی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حاجی نمازی ہوتے ہوئے بھی، ہم عالم اور فاضل ہوتے ہوئے بھی، ہم ہر اعتبار سے بااخلاق ہوتے ہوئے بھی کہیں اس بات سے ناواقف نہ رہ جائیں، ہم دھوکے میں نہ رہ جائیں، بھول میں نہ رہ جائیں، اور ہمیں یہ خیال ہو کہ اس طرح کی دعوت میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بات بڑے دھیان اور توجہ سے سن کر اپنے بھائیوں کو پہنچائیں کہ دعوت میں جانا یا بلانا اس طور پر کہ وہ ووٹ کا امیدوار ہے، جائز نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور یہ بات بڑی اہم ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اپنا ایک حق جو ہے، آپ کی جو شہادت ہے، آپ کی گواہی ہے، وہ انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ناانصافی سے بچیں، کیونکہ ناانصافی اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، ناانصافی اللہ کے لیے پسند نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے لیے گواہ ایسا تلاش کرو، اپنے لیے ایسا گواہ تلاش کرو جو سچا ہو۔ اگر جھوٹا گواہ ہوتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کئی مسئلوں کے اندر آتا ہے، طلاق اور نکاح کے اندر بھی آتا ہے، یہ وکیل ہے، یہ گواہ ہے۔ طلاق میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کی گواہی کس نے دی ہے۔ اگر گواہی سچے آدمی نے دی ہے تو اس کی گواہی مانی جاتی ہے، اور گواہی دینے والا جھوٹا شخص ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ووٹ بھی ہماری گواہی ہے، ہماری شہادت ہے، ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس کو امیدوار سمجھ کر اپنا پیشوا، اپنا رہبر مان رہے ہیں، وہ ہمارا سچا آدمی ہے۔ تو اس طرح باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اسی اعتبار سے اپنے امیدوار کو چنیں گے۔ مسئلہ صرف یہاں دعوت کا تھا تو دعوت کا میں نے آپ کو بتلا دیا کہ جائز کی کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے پرہیز کریں۔ میں اپنے تمام امیدواروں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اب تک یہ عوام کے لیے بات تھی، میں اپنے
اپنے تمام امیدواروں کو، جتنے بھی پوری دنیا کے اندر پردھانی کے امیدوار ہیں، وہ اس بات کو بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں کہ لوگوں کو خریدنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کی دعوتوں کی کوشش نہ کریں، لوگوں کے دلوں کو جیتے، اپنے اخلاق پیش کریں، پانچوں وقت کے نمازی بنے، حاجی بنے، اپنے اخلاق نبی علیہ السلام کے کردار پیش کیجئے۔ میرے عزیزو، محبت ہماری گفتار میں ہوتی ہے، ہمارے اقوال میں ہوتی ہے۔ محبت جو بھری ہوتی ہے، لوگ جو ایک محبت کے پیاسے ہیں، محبت کے لالچی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پیار ملے، مجھے کہیں سے اخلاق ملے، مجھے کہیں سے کردار اور اچھی عادت والا کوئی رہبر ملے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تمام میرے امیدواروں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی زندگی کو با اخلاق بنائیں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کے اخلاق کو دیکھیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے عزیزو، کتنا بہتر ہوگا کہ آپ نمازی بھی ہوں، پردھان بھی بنے، آپ حاجی بھی ہوں، پردھان بھی بنے، آپ عالم بھی ہوں، پردھان بھی بنے، آپ با اخلاق ہوں، منصف ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ لوگ یہ آپ کو بعد میں کہیں کہ یہ ہمارے پردھان ہیں، پہلے یہ کہیں کہ یہ ہمارے ایماندار ہیں، یہ ہمارے سچے ہیں، یہ ہمارے اچھے ہیں، ان کے اخلاق بہتر ہیں۔ پردھان کا لقب بعد میں ہو، آپ کی ایمانداری کا لقب پہلے ہو۔ اس لیے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سنواریں اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی سمجھ کی، عمل کی، علم کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔